اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہت سے بھی نوازا تھا، اور ایسی بادشاہت جو ان کے بعد اور کسی بھی بادشاہ کو نہ ملی۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو آپ کے حکم کا پابند کر دیا، آپ نے جہاں بھی جانا ہوتا تو ہوا آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دیتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں سے بھی باتیں کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کا پابند کر دیا۔ تمام طاقتور غوطہ اور عمارتیں بنانے والے جن آپ کے حکم کے پابند ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے بڑے بڑے محلات تعمیر کرواتے، غوطہ اور جنوں سے سمندر کی گہرائیوں سے ہیرے جواہرات نکلواتے، اور جو کام انسانوں کی طاقت سے باہر ہوتے وہ کام آپ طاقتور جنوں سے کرواتے تھے، اور جو جن آپ کے حکم کی تکمیل نہ کرتے یا جو جن کام کر رہے ہوتے ان کو تنگ کرتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو زنجیروں میں قید کر کے قید خانے میں ڈال دیتے، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ سبا کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتے ہیں، جو کچھ سلیمان چاہتے جنات وہ تیار کر دیتے، مثلاً کلے، مجسمے اور حوضوں جیسے پیالے اور چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں۔ یعنی جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بڑے بڑے قلعے، مجسمے اور اتنی بڑی دیگیں بناتے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہ کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سے شیاطین بھی سلیمان کے تابع کیے تھے جو اس کے حکم سے غوطہ لگاتے تھے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام کرتے تھے۔ دیگر معجزات کی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا تھا کہ آپ جس طرح کا ہوا کو حکم دیتے تو ہوا اس طرف کو ہو جاتی، اس طرح آپ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت ہی بہترین فیصلہ کرنے والا بادشاہ بنایا تھا۔ ایک دفعہ دو عورتیں آپ کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئیں، ان میں سے ایک عورت کے بچے کو بھیڑیا کھا گیا تھا، اور وہ بہت ہی چلاک عورت تھی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ دوسری عورت کے پاس جو بچہ ہے وہ میرا ہے۔ اس پر وہ دوسری عورت تڑپ اٹھی کہ نہیں، اس کے بچے کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ بچہ میرا ہے، لیکن وہ عورت نہ مانی اور ضد کرتی رہی کہ وہ بچہ میرا ہی ہے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے کو مجھے دے دو۔ انہوں نے اس بچے کو پکڑ لیا اور اپنی تلوار نکال لی اور کہا کہ میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں اور تم دونوں کو آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں۔ جس عورت کے بچے کو بھیڑیا کھا گیا تھا اس نے سوچا کہ میرا بچہ بھی چلا گیا ہے تو کیوں نہ اس کا بھی بچہ اس کے ہاتھ سے جائے، لہٰذا وہ سلیمان علیہ السلام کے اس فیصلے پر رضامند ہو گئی۔ لیکن دوسری عورت جس کا بچہ تھا اسے یہ فیصلہ منظور نہ ہوا، اور اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے بیٹے کو دوسری عورت کو دے دیجئے، لیکن اس طرح 2 ٹکڑے نہ کریں۔ اس پر سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ بچہ اس ماں کا ہی ہے جو بچے کے 2 ٹکڑے ہونے کے نام سے ہی تڑپ گئی ہے، لہٰذا انہوں نے وہ بچہ اس کی اصل ماں کے حوالے کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے مشہور واقعہ ملکہ بلقیس کے ساتھ پیش آیا۔ آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمایا کہ کیا بات ہے، آج خود نظر نہیں آ رہا۔ اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہ بتائی تو میں یقیناً اسے سخت سزا دوں گا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ خود آپ کے دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اس نے سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ سبا کی بادشاہ ایک عورت ہے اور اس کا تخت بہت ہی خوبصورت ہے۔ شیطان نے انہیں سیدھے رستے سے بھٹکا دیا ہے، میں نے انہیں سورج کو سجدہ کرتے دیکھا ہے، وہ ایک اللہ کو بھول چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خود کی اس خبر سے بہت حیران ہوئے اور ایک خط لکھ کر خود کو دیا اور فرمایا کہ یہ خط ملکہ بلقیس تک پہنچا دو۔ خود وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے محل پہنچا اور خط اس کے سامنے گرا کر خود ایک دیوار پر جا بیٹھا۔ ملکہ بلقیس نے وہ خط پڑھنے کے بعد اپنے محل کے سرداران سے مشورہ کیا کہ مجھے سلیمان پیغمبر کا خط ملا ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور اسلام قبول کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ بادشاہ جس بھی شہر پر حملہ کرتے ہیں تو اسے برباد کر کے وہاں کے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، لہٰذا میں ان کو کچھ تحائف وغیرہ بھجوا دیتی ہوں تاکہ وہ ہم سے جنگ نہ کرے۔ اس نے اپنے قاصدوں کے ہاتھ بہت سے تحائف بھجوا دیے۔ جب قاصد وہ تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ غضبناک ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم مجھے وہ دے رہے ہو جو میرے اللہ نے مجھے تم سے بہتر عطا کیا ہوا ہے، تم اپنے یہ تحائف واپس لے جاؤ اور انہیں بتا دو کہ ہم ان کے مقابلے میں ایسا لشکر لے کے آئیں گے جس کے سامنے وہ ایک پل بھی نہ ٹھہر سکیں گے اور انہیں ذلیل و رسوا کر کے اس شہر سے باہر پھینک دیں گے۔ قاصد یہ ساری صورتحال دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے اور واپس جا کر ملکہ بلقیس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد ملکہ نے دوبارہ قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ میں اسلام قبول کر کے آپ کے پاس آنے کو تیار ہوں۔ جب یہ پیغام حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملا کہ ملکہ بلقیس اسلام قبول کر کے ہمارے پاس آنے کو تیار ہے
تو آپ نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص ملکہ بلقیس کے اسلام قبول کر کے یہاں آنے سے پہلے ان کا تخت یہاں لا سکتا ہے؟ تو ایک دو ہکل جن نے کہا کہ میں آپ کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اس تخت کو یہاں لا سکتا ہوں۔ لیکن قرآن کریم میں جو اشارہ ملتا ہے اس کے مطابق تخت لانے والا انسان ہی تھا جو کتاب الہی کے علم سے واقف تھا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے تک اس تخت کو یہاں لا دوں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے پلک جھپکنے کی دیر میں اس تخت کو سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا دیا۔ تخت دیکھتے ہی سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کا حلیہ تبدیل کر دیا جائے۔ آپ کا حکم ملتے ہی تخت میں سے سارے ہیرے جواہرات اتار کر ان کی جگہ تبدیل کر دی گئی۔ ملکہ بلقیس اسلام قبول کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی۔ آپ اسے اس کے تخت کے پاس لے گئے اور اس سے پوچھا کہ کیا یہ تمہارے تخت جیسا ہی ہے؟ وہ تخت دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ میرا تخت تو سبا سے اتنی جلدی آ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ ہے بھی بالکل اس جیسا۔ تو ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ یہ اس جیسا ہی لگتا ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایک ایسا محل دکھایا جو سارا شیشے کا بنا ہوا تھا اور اس کے فرش کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ ملکہ بلقیس نے اپنے کپڑے تھوڑے اوپر اٹھا لیے تاکہ گیلے نہ ہو جائیں، لیکن پاؤں رکھنے پر انہیں پتہ چلا کہ فرش بھی شیشے کا ہی ہے اور پانی فرش کے نیچے بہہ رہا ہے۔ یہ سارا محل سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروایا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ آپ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ نبی بھی ہیں، لہٰذا وہ فوراً آپ پر ایمان لے آئی۔ سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے مسجد اقصی تعمیر کروائی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی تھی۔ مسجد اقصی کو سب سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ جب بخت نصر نے قدس پر قبضہ جما لیا تو اس نے مسجد اقصی کو شہید کر دیا تھا، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی تو انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع کروایا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے پناہ طاقت عطا کی تھی، لیکن پھر بھی آپ ایک انسان تھے اور موت ہر ایک انسان کو آ کر ہی رہنی ہے۔ انسان جتنا بھی طاقتور ہو لیکن موت سے نہیں بچ سکتا۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں لوگ سمجھتے تھے کہ جنات غیب کے علم سے واقف ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی موت میں لوگوں کے لیے سبق رکھا تھا۔ جنات کے دلوں میں سلیمان علیہ السلام کا خوف بہت زیادہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سختی سے مسجد اقصی کی تعمیر کا حکم دیا اور خود ان کے سامنے ان کی نگرانی کے لیے بیٹھ گئے۔ سلیمان علیہ السلام جنات کو سستی کرنے پر سزا دیتے تھے، اس لیے سلیمان علیہ السلام ان کے سامنے بیٹھ گئے اور اپنے عصا پر ہتھیلیاں رکھ کر ان پر اپنا سر رکھ دیا اور جنات کی نگرانی کرنے لگ گئے۔ اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی، لیکن آپ کی آنکھیں کھلی رہیں۔ جنات یہ سمجھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا خلیفہ جب آپ کے پاس آیا تو وہ جان گیا کہ آپ انتقال کر گئے ہیں، لیکن اس نے بھی جنات کے سامنے یہ بات ظاہر نہ کی۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا اور جنات اسی طرح کام میں لگے رہے تھے۔ وہ بہت پریشان تھے کہ اس سے پہلے تو اتنی سخت نگرانی کبھی نہیں ہوئی۔ 2 سال سے آپ نے پلک تک نہیں جھپکی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیمک کو آپ علیہ السلام کے عصا پر مسلط کر دیا۔ وہ اندر ہی اندر لاٹھی کو کھوکھلا کرتی رہی۔ آخر کار لاٹھی ٹوٹ گئی اور سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کو فوت ہوئے عرصہ دراز ہو چکا ہے۔ اس طرح انسانوں کو معلوم ہو گیا کہ جنات کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں تھوڑا بہت اضافہ ضرور ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔